عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق لے کے آ گئے، خوشی سے پڑھنے شروع کر دیے۔ مزاج شناس رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، غصے سے سرخ ہو چکا، فوراً کہتے ہیں اے عمر ساکلت کت سواکل، تیری ماں تجھے گم پائے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف نہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیا ہو چکا ہے۔ جب عمر نے دیکھا اپنی نگاہ کو اٹھایا، فوراً پکار اٹھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسع الاتباعی، اے عمر اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں، اس نے بھی میری پیروی کرنا ہوگی۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت، بزرگی، جلالت کے کلمات اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کبریا کے واسطے لا تعداد بے شمار ریت کے ذرات سے، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، اہل ایمان کی محبتوں کے محور اور مرکز حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ کی رضوان نازل ہو، حضرات صحابہ کرام پہ، تابعین نظام پہ، ائمہ دین پہ، ان لوگوں پہ جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کوشش اور کاوشیں کی۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، جو بالآخر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا، اور پھر کائنات میں اپنی ذات کبریا کے بعد سب سے بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور اعلان کر کے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اے لوگو جو میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، تابعداری، اطاعت گزاری کرے گا، در حقیقت وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری کرے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس طرح بلند مقام پہ سرفراز فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لی اسماء انا محمد وانا احمد، لوگو اللہ رب العالمین نے مجھے اسماء نام عطا کیے ہیں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی تعریف کیا ہوا۔ آج بھی ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ دوست ہو یا دشمن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان ہو یا عیسائی ہو، مسلمان ہو یا یہودی ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو، جو بھی صاحب عقل اور بصیرت ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف رب کائنات نے ایسا انتظام کر دیا کہ دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی دن
ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی لکھنے والا تحریر کالم مضمون نہ لکھتا ہو، کوئی کتاب نہ چھپتی ہو، کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں بیان نہ ہوتا ہو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا ہوا، جس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی اپنے بھی تعریف کرتے ہیں، بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں، جس کی جگ بھی تعریف کرتا ہے اور رب بھی تعریف کرتا ہے۔ وانا احمدو، میرا نام احمد ہے، اللہ کی کثرت سے حمد و ثنا بیان کرنے والا، تعریف و توصیف بیان کرنے والا۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، میرا نام ماہی ہے، مٹانے والا۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر کی، شرک کی آندھیوں کو ختم کیا اور وہاں پہ نور توحید کو روشن کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا نام ماہی، مٹانے والا، جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، میرا نام حاشر ہے، جس کے قدموں کے نشانات پہ چل کے لوگ میدان محشر میں جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرا نام عاقب ہے، بعد میں آنے والا، آخر میں آنے والا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، وہ مسیلمہ کذاب ہوگا، مسیلمہ پنجاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا گیا، اے عبداللہ اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ ببعض صفت فی القرآن، کہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو قرآن میں بھی موجود ہیں اور اس سے پہلے صفات تورات میں بھی موجود تھیں، وہ بتائیے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا اجل، جی ہاں سنو، انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفت فی القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں، وہ بعض صفات تورات میں بھی موجود تھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ تو رب کی طرف بلانے والے چمکتے سورج ہیں، وہ سورج کہ جس کے بارے میں میری اور آپ کی ماں، اہل ایمان کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلاۃ اللہ وسلام علیہا فرمایا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن شمس السماء تطلع بعد الفجر والشمس طالع بعد العشاء، لوگوں ایک زمین کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک زمین پہ چمکنے والا سورج ہے، ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا سورج ہے، میرا سورج اس آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ آسمان پہ چمکنے دمکنے والا سورج اس وقت کرنیں بکھیرتا ہے جب دنیا پہ اجالا چھا جاتا ہے، لیکن میرا سورج اس وقت بھی اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا ہوتا ہے جب دنیا پہ اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حرزا للأمیین، اللہ نے فرمایا آپ کی صفت، آپ امیوں کی پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے بھی ہیں
मेरे रसूल भी हैं, आप मेरे बंदे भी हैं, मेरे रसूल भी हैं। सम्मैतुकल मुतवक्किल, मैंने आपका नाम मुतवक्किल रखा है। कैसा नबी, कैसी सिफात? फरमाया लैस बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सखाबिन फिल अस्वाक, आप न तुंदरू हैं न तुरशरू हैं, आप तो बड़े नरम दिल हैं। आपकी क्या कहने, आप बाजारों में शोर गुल मचाने वाले, आवाज़ें कसने वाले नहीं है। वला यदफो बिस्सय्यति सय्या, आप बुराई का बदला बुराई से देने वाले नहीं हैं। वलकिन याफू व यगफिर, आपकी सिफात तो ये है कि आप दुश्मनों को, जानी दुश्मनों को भी मुआफ कर देने वाले हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला आपको उस वक्त तक अपने पास नहीं बुलाएगा, आपको मौत नहीं देगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस टेढ़ी उम्मत को आपके जरिए सीधा न कर दे। बंद आंखों को, बंद कानों को और वो दिल जिन पे पर्दे पड़े हुए हैं, इनको अल्लाह ताला खोल के रख न दे, वाज़े न कर दे। वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगो अना अव्वलुन्नास खुरूजन इज़ा बुइसु व अना काइदुहुम इज़ा वफदु, लोगो कल क़यामत का दिन होगा, सबसे पहले मेरी कब्र मुबारक शक होगी, अपनी कब्र मुबारक से सबसे पहले मैं निकलूंगा और मैं ही इनकी क़यादत करने वाला हूँगा। जब लोग बारगाह रब्बुल आलमीन में जाएंगे, अल्लाह से जाके कहेंगे कि अल्लाह हिसाब किताब ले ले, उस वक़्त जब सारे अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी होंगे, इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम भी होंगे, वहाँ पे इस्माईल अलैहिस्सलाम भी होंगे, मूसा कलीमुल्लाह भी होंगे, ईसा रूहुल्लाह भी होंगे, यूनुस भी होंगे। सारे अंबिया के नाम लेते जाइए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सारे के सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बारगाह रब्बुल आलमीन में जाके लोगों की, इंसानों की सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। हर नबी अपना उज़र बयान कर रहा होगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनकी क़यादत करने वाला मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँगा। अना खतीबहुम इज़ा अनसतु, जब लोगों पे खामोशी तारी होगी, कोई भी इंसान बारगाह रब्बुल आलमीन में कलाम करने की जुर्रत न कर सकेगा, ताब न ला सकेगा, उस वक़्त बात करने का, कलाम करने का फरीज़ा मैं सरंजाम दूंगा। व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसु, जब लोगों पे नाउमीदी के बादल छा चुके होंगे, लोग मायूस हो चुके होंगे, उनको खुशखबरियाँ मैं देने वाला हूँगा। वो मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगो अल करामत वल मफातीह यौमइज़िन बियदिया, अल्लाह ताला उस दिन इज्जत एहतराम इकराम से मुझे नवाजेगा, मुझे अल्लाह ताला बड़ा मर्तबा अता करेगा। यतूफ अलैया अल्फ खादिमिन, 1000 गिलमान बच्चे मेरे गिर्द तवाफ कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। कन्नम लोलुम मकनून और बैजुम मकनून, गोया वो चमकते हुए मोती हैं, वो गिलमान बच्चे नहीं, वो धूप में पड़े हुए चमकते दमकते मोती हैं जो मेरी खिदमत करने पे मामूर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह अज़मत से नवाजा है। यहाँ अगर दुनिया की बात की जाए, अगर मेरे लीडर के खिलाफ कोई बात करेगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार होऊंगा। कोई सियासी लीडर बात करेगा, उसके कारकुनान उसकी तरफ से जवाब देने के लिए तैयार होंगे। कुर्बान जाऊं, जब बात आई मेरे और आपके नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वादियों में जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान करते हैं, लोगों को कहते हैं या अय्युहन्नासो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगो माबूदाने बातिला को छोड़ दो, गैरुल्लाह को छोड़ दो, एक अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह के सामने रुकने वाले, झुकने वाले, अल्लाह के सामने रुकू करने वाले, सजदे करने वाले,
दामन को फैलाने वाले, नियाज जबी को झुकाने वाले, उसी के सामने अपने दामन को फैलाने वाले बन जाओ, उसी को माबूद व मसजूद मान लो। दुश्मन मुखालिफ हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोहे सफा पे खड़े होके लोगों के सामने यही दावत पेश करते हैं, होना तो ये चाहिए था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज व अकारब, वो चचा व रिश्तेदार आगे बढ़ते और आगे बढ़ के कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे भतीजे हैं। जब हम आपको कह चुके हैं कि हमने जब भी आपको आजमाया आपको साथ को अमीन पाया, कहते कि हम आपका साथ देंगे, इस कायनात में अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए आपके कुव्वते बाजू दस्तो बाजू बनेंगे। लेकिन सबसे पहले मुखालफत का पत्थर आया, चचा की तरफ से आया, उसने खड़े होके ऐलान कर दिया, तब्बन लका या मोहम्मद साइरल यौम अलिहाजा जमातना। अल्लाह अकबर, कितने उसने अल्फाज कह दिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इतने सख्त अल्फाज कह दिए। मेरे रब ने कहा, ए प्यारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, गमजदा होने की जरूरत नहीं। मैं जवाब देता हूं, मैं कहता हूं, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना मालुहु व मा कसब। ए अबू लहब तू भी तबाह, तेरी हर चीज तबाह, तेरी बीवी तबाह, तेरे बच्चे तबाह, जो तूने जमा की हर चीज तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते हैं। वो कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने बयान किया, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसिला। काफिर कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू तो रसूल नहीं है, तू नबी नहीं है, तू झूठा दावा करता है। मेरे रब ने कहा, आपको दिल पे बोझ लेने की जरूरत नहीं, आसमान से कुरान नाज़िल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजील अल अजीजिर रहीम। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कसम है यासीन की, कुरान हकीम की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप पैगंबरों की जमात में से एक नबी हैं, रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलीद बिन मुगीरा कहता है, लौ कानत नबुव्वत हक्कन लकुन्तु मिनका हक्कन लिअन्नी मिनका अकबर सिन्नन व अक्सर माला। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबुव्वत हक होती, बरहक होती, इसका हक मैं ज्यादा रखता था। क्यों? मैं उम्र में भी बड़ा, माल में भी बड़ा, मेरे पास माल भी ज्यादा है, मैं उम्र में बड़ा हूं, मैं सरदार चौधरी हूं, रईस हूं, नबुव्वत मेरा हक बनती थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु आलमु हैसु यजलु रिसालतहु, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह जानता है रिसालत का हकदार कौन है, इस नबुव्वत के फरीजे को कौन सर अंजाम देगा। अल्लाह को इल्म है, अल्लाह बेहतर जानता है इस मुकाम पे कौन सरफराज होगा। अल्लाह अकबर। वकाल या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। एक उठा कहने लगा, जो कहता है कि मुझ पे जिक्र कुरान मजीद नाजिल हुआ, तू तो दीवाना है, पागल है। उसने ये बात कही, मेरे रब ने जवाब दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कसम है नून की, कलम की, और जो कलमें लिखती हैं, मेरा रब चाहे जिसकी मर्जी कसम उठाए, लेकिन मुझे और आपको पाबंद किया गया है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं उठा सकते। मेरे रब ने कहा, कसम है नून की, कलम की, और जो कुछ लिखते हैं, मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून, आप अपने रब की नेमत से दीवाने नहीं, पागल नहीं, मजनू नहीं। आपके लिए तो अल्लाह की तरफ से बड़े इनाम हैं, आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म ना होगा। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, तहज्जुद के लिए उठ न सके। एक हम उम्मती हैं जो फराइज को बड़ी मुश्किल से अदा करते हैं, इसमें भी डंडी मारते हैं। पंजगाना नमाज अदा करते हुए
ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ہم اس میں بھی چاہتے ہیں کہ راستہ نکل آئے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرنے والے بیمار ہو گئے، 3 یا 4 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ اب رشتہ داروں کا فریضہ یہ بنتا ہے، جب کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی پیارا بیمار ہو جائے، وہ آئیں اور آ کے اس کی تیمارداری کریں۔ اگر وہ اس کے پاس دوا دارو نہیں، اس کے پاس علاج کا خرچہ نہیں، اس کے علاج کا بندوبست کریں، اس کو دوا لا کے دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ آتی ہے، آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کی طبیعت کا حوال دریافت نہیں کرتی، آپ کی طبیعت نہیں پوچھتی، بلکہ کہتی ہے یا محمد انی لارجو ان شیطانک قد ترکک لم ارا قاربکم اللیلتین او ثلاثہ، کہتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے وہ شیطان جو تیرے پاس آتا تھا، جبرائیل کو اس نے شیطان کہا میرے خیال ہے وہ اب تیرے پاس نہیں آیا، اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتیں گزر گئی، آپ اٹھے نہیں۔ میرے رب نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ، مجھے قسم ہے دن کے روشن ہونے کی، جب دن روشن ہو چکا، دنیا پہ اجالا چھا چکا، اس وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اس وقت کی جب دنیا پہ تاریکی چھا چکی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کے لیے اس دنیا سے کی نسبت آخرت بہتر ہے۔ آپ کو وہ وقت یاد ہونا چاہیے، الم یجدک یتیما فآوی، آپ جب پیدا ہوئے آپ کے والد سے، آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے والد دنیا سے جا چکا تھا، جب آپ تھوڑی عمر سے آگے بڑھے تھے، 6 سال کے ہوئے تھے، ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، جب 8 سال کے ہوئے تھے دادا بھی راہی عدم ملک ہوئے تھے، اور پھر ہم نے کس طرح سے آپ کو پالا، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کو سیدہ خدیجہ کے مال کے ذریعے ہم نے غنی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان تھے، ہم نے نبوت پہ سرفراز کر کے آپ کو دنیا میں ممتاز بنا دیا۔ اما بنعمت ربک فحدث، میرے لیے آپ کے لیے بھی کہ جو رب کی نعمتیں ہیں وہ بیان کرتے رہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ نہ کرے کسی کو اولاد کا صدمہ سہنا پڑے، اولاد کا صدمہ بڑا دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگو بیٹے کی قدر اس سے پوچھو جسے رب نے بیٹا نہ دیا ہو یا بیٹا دے کے چھین لیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ آپ کا لخت جگر فوت ہو گیا۔ دشمن خوشیاں مناتے ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں دشمن مرے خوشیاں نہ کرو، سجنا بھی ایک دن مر جانا ہے۔ دشمن مر جائے خوشیاں نہ مناؤ، دوست بھی مر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ فوت ہو گیا، آپس میں مبارکیں دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لوگو ان محمد ابترا لا ابن لہو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منقطع نسل ہو گیا، یہ چند دن کی بات ہے، یہ چند لوگ ہیں، یہ بھاگ جائیں گے، کوئی آپ کا نام لینے والا نہ رہے گا۔ میرے رب نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و مرام رہے گا،
بے نام رہ جائے گا، اس کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ اب بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنی کتابیں ان پہ لکھی گئی، کون ان کو یاد کرنے والے، کون ان کی سیرت کو بیان کرنے والے، اور دوسری طرف میرے رب نے کہہ دیا ان شانئک الابتر، تیرا دشمن بے نیل و مرام مرے گا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسا بنا دیا کہ ہر انسان جب نام لیتا ہے تو خوشی سے جھوم بھی جاتا ہے اور پیار اور محبت سے درود بھی پڑھتا ہے۔ آئیے بہت سی باتیں، وقت ختم ہو رہا ہے، اس نبی کی اطاعت کیجئے۔ وہ نبی ذات کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، بات کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اس نبی کی بات کی رب کائنات نے گارنٹی دی ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کی ذات کی، جس کی بات کی رب نے گارنٹی دی ہو۔ یہ ایک شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ایک ایک بات کی، ایک ایک لفظ کی رب کائنات نے گارنٹی دی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لوگو، میرا نبی اس وقت نطق کرتا ہے، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیتا ہے جب آسمان سے وحی نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مشہور واقعہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق لے کے آ گئے، خوشی سے پڑھنے شروع کر دیے۔ مزاج شناس رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، غصے سے سرخ ہو چکا، فوراً کہتے ہیں اے عمر ساکلت کت سواکل، تیری ماں تجھے گم پائے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف نہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیا ہو چکا ہے۔ جب عمر نے دیکھا، اپنی نگاہ کو اٹھایا، فوراً پکار اٹھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسع الاتباعی۔ اے عمر، اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں، اس نے بھی میری پیروی کرنا ہوگی۔ جب صاحب تورات کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی تو پھر عام امتی کی مجال کیا ہے؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے فرما دیا تھا، 3 صحابہ گھر میں آئے، پورا واقعہ فرمایا کہ لوگو، جس نے میری سنت کی مخالفت کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک لمبی حدیث کا آخری حصہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے نے کہا تھا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا در حقیقت وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ کیوں؟ وہ محمد فرق بین الناس، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان خط امتیاز ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا لو، نمونہ بنا لو، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو کس طرح سے علم ہوا، پھر یقین ہو گیا آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتانی ملکان وانا بباز بطحائے مکہ، میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، فوقع احدہما الی الارض وکان الآخر بین السماء والارض۔ ایک زمین پہ آ گیا، دوسرا آسمان اور زمین پہ ہے، ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ آپ وہی شخصیت ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں آپ وہی ہیں جس کی طرف بھیجا گیا۔
فرشتہ کہتا ہے اگر آپ کو شک ہے آپ کا وزن آپ کی امت کے فرض سے کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو قائم کیا گیا، میرا وزن 1 سے کیا گیا، میرا پلڑا بھاری رہا، پھر فرشتے نے کہا 10 سے کیجئے، پھر میرا وزن 10 سے کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا، اس کے بعد فرشتے نے کہا آپ کا وزن 100 سے کیجئے، پھر میرا پلڑا بھاری رہا، پھر فرشتے نے کہا 1000 سے وزن کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک پلڑے میں 1000 افراد کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پلڑا نیچے جھکا ہوا 1000 کا اوپر اٹھا ہوا، مجھے ڈر لگا کانم ینتصرون علیہ من خفت المیزان، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے کے سارے میرے اوپر گر پڑے، میری جان چلی جائے۔ وہاں پہ فرشتے نے تاریخی الفاظ کہے تھے لو وزنتہ بامتہ لرجہا، یہاں 1-2 کی بات نہیں، لاکھ کروڑ کی بات نہیں، اگر ایک پلڑے میں پوری امت بھی ہو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں تب بھی آپ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس لیے آپ کی ذات بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی اعلیٰ، امت میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ ہے، سارے کے سارے مل جائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کی بات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، میری اور آپ کی تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے، ہم چاہتے ہیں قیامت کا دن ہو، جنت الفردوس میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیجئے، اس سنت کو دیکھ کے عمل کر لیجئے، سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیجئے، سنت کے مطابق اپنی خوشی کو، اپنی غمی کو، اپنے دن کو، اپنی رات کو بنا لیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، لوگوں جو مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرنے والا ہوگا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دے، اور قیامت کے دن رب کائنات اپنے دیدار سے، اپنی رؤیت سے ہمیں شرف یاب فرما دے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔